السلام علیکم۔ گزشتہ روز ہم پروگرام کر رہے تھے تو ندیم نصرت صاحب نے آن ایئر کہا کہ ایم کیو ایم نے پہل کر دی ہے، جس طریقے سے بلوچوں کو معافی دی گئی اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ نرم گوشہ ایم کیو ایم کے لیے اختیار کیا جائے۔ لیکن آج کے دن کی خبریں دیکھیں تو شاید کوئی ایسی مثبت پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی کسی بھی طرف سے۔ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے کراچی سے، جس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے ایم کیو ایم سے اس کا تعلق ہے، اور الزام یہ ہے کہ اس نے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ہی ایم پی اے منظر امام کا قتل کیا۔ آج کے تمام اخبارات میں دن ساری کی ہیڈ لائن میں آپ کو اس شخص عاشق کی خبر جو ہے وہ آج مل گئی ہوگی۔ اور ایک الزام یہ بھی ہے کہ اس نے 12 اور لوگوں کو بھی مارا، اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جو ایمبولینسز تھیں انہی کے اندر وہ باڈیز جو تھی وہ جا کے ڈمپ کرتا رہا۔ دوسری خبریں لندن سے آ رہی ہیں، جہاں وزیر اعظم پاکستان بھی تشریف لے کر گئے۔ برطانوی وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ڈسکس کیا ہوا وہ تفصیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہاں سے خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ عمران فاروق مرڈر کیس میں پیش رفت ہونے والی۔ اکتوبر کا مہینہ کافی اہم ہے، وہاں پر 4-5 ایسے مقدمات ہیں مختلف لوگوں کے اوپر، جس میں خود الطاف حسین بھی شامل ہیں، جن کے اوپر منی لانڈرنگ کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ عمران فاروق مرڈر کیس بہت اہم کیس ہے، جس کے اوپر افتخار حسین جو ان کے قریبی عزیز ہیں ان کے اوپر تفتیش ہوتی رہی، ماضی میں ان کو ڈیٹین بھی کیا جاتا رہا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جس ٹیم نے پاکستان کو وزٹ کیا تھا اور اس نے محسن سے انٹرویو کیا، اور دوسرا شخص جو کاشف ہے جس کے معلوم نہیں کہ اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ خالد شمیم اور دیگر افراد جو پاکستان کی حراست میں ہیں، ان سے جو رپورٹ مرتب ہوئی، خبریں یہ چل رہی ہیں کہ اس کے اوپر اس مہینے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ شاید اسپیکولیشن کی ایک ریزن یہ ہوگی کہ وہ جو ضمانت میں توسیع ہوئی تھی وہ دن قریب آ رہے ہیں، 5-6 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا، جس میں طارق میر، انور صاحب، الطاف حسین صاحب، افتخار حسین اور اس کے علاوہ مرچنٹ صاحب، ان سب کی ضمانتوں کی تاریخ اسی اکتوبر کے مہینے میں۔ ابھی یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ ضمانت میں توسیع ہوگی یا چارج شیٹ باقاعدہ وہ فریم کریں گے چارجز وغیرہ کہ نہیں کریں گے۔ ابھی مقدمے کا باقاعدہ آغاز لندن میں نہیں ہے، ابھی زبانی کلامی سارا کچھ چل رہا ہے، تفتیش چل رہی ہے۔ جو رپورٹس بھی آئی تھیں وہ رپورٹس میں ان کی تفتیشی رپورٹ ہے، ابھی مقدمے کی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ ایون £500,000 جو الطاف حسین کے گھر سے اور ایم کیو ایم کے لندن سیکریٹریٹ سے برآمد ہوا تھا، اس کے اوپر ابھی تک برطانوی عدالت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس رقم کو ضبط کر کے کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو بہت کچھ خلا میں چل رہا ہے۔ پاکستانی جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کے حکام سے ہم نے پوچھا کہ بتائیے، چودھری نثار بڑا لمبا وزٹ کر کے آئے تھے، ابھی ایک ان کے وزیر بھی ہو کے گئے ہیں پاکستان جو چودھری نثار سے ملے تھے 2-4 روز پہلے، تو کیا کچھ پیش رفت ہے کہ ہونے کیا والا ہے یا صرف زبانی اخبارات میں خبریں ہی چھپیں گی؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ برطانیہ ہمارے ساتھ، میں لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں جو مجھے پتہ چلا ان سے، انہوں نے کہا کہ برطانیہ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، اور آنکھ مچولی کا مطلب یہ تھا کہ کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر کنکریٹ پروگریس ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف برطانیہ والوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان کے انٹرسٹ ہرٹ ہوں گے۔ تو پاکستان کا انٹرسٹ ان کو یقیناً عزیز نہیں ہوگا، ان کو برطانیہ کا ہی انٹرسٹ عزیز ہوگا، اور پاکستان کو بھی پاکستان کا ہی انٹرسٹ عزیز رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس کے اوپر آج کے پروگرام کا ہم پورا جو فوکس ہے وہ رکھیں گے۔ کراچی آپریشن، ایم کیو ایم جو ایک عام معافی کی طلبگار ہے، اور جو تازہ ترین اریسٹ ہیں، اور الزامات کی نوعیت یہ ہے کہ اب جو کراچی کے اندر سلیپر سیلز رینجرز کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسکور کیے ہیں، اور ہمارے پولیس والوں نے کہا، بلکہ رینجر سے زیادہ تو سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کراچی واٹر بورڈ KMC کے اندر سے کچھ لوگوں کو، اور ایک PIA سے بھی ایک صاحب کو پکڑا گیا، ان لوگوں کے را کے کہا جاتا ہے سلیپر سیل نہیں ہے، را سے منسلک ہے اور یہاں موجود ہیں۔ اور ایم کیو ایم نے اس کے اوپر جو باضابطہ بیان جاری کیا ان کی رابطہ کمیٹی نے، انہوں نے کہا 92 آپریشن کے بعد کچھ لوگ خود سے انڈیا چلے گئے تھے جو ایم کیو ایم کی پالیسی نہیں تھی۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہے بڑا لمبا چوڑا سا، لیکن بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے آج رام میں کہ یہ صورتحال ہمیں کہاں لے کر جا سکتی ہے۔ ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلام آباد سے شوکت یوسفزئی صاحب، ویری وارم ویلکم۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں طلال چودھری صاحب PMLN سے، طلال چودھری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آصف حسنین صاحب MQM سے، اور سردار لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ طلال چودھری صاحب، MQM نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے عام معافی طلب کی ہے، اس کے اوپر حکومتی موقف جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کا وہ بڑا واضح انداز میں ہمارے سامنے نظر نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ملک صاحب جو ایم کیو ایم کا کیس ہے وہ اگر ہم بلوچستان کے معاملے سے جوڑیں یا اس کو پھر کمپیریزن طالبان سے کریں تو وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم ایک آلریڈی ایک ایسی سی تنظیم اور جماعت ہے جو کہ ہمارا جو قانون ہے اس کے تحت وہ رجسٹرڈ ہے۔ ان کے تمام لوگ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کا آئین اور قانون کا حلف لیتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر کچھ چیزیں ان کے سامنے ہو رہی تھیں اور یہ پھر اسے روک نہیں سکے یا بر وقت پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکے، تو میرا خیال ہے ان کی پھر ذمہ داری اس سے زیادہ بنتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم بلوچستان یا دوسروں سے کمپیئر کریں۔ دیکھیں ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بھی کسی کو جماعت ایز اے ٹارگٹ کیا جائے، مگر جماعت اپنے اندر احتساب ضرور کرے، لیکن ہم بالکل وہ تمام کرمنل ایلیمنٹس اس کی کوئی چھتر چھایا کے اندر وہ کسی سیاسی جماعت کے ہوں، وہ کسی مذہبی جماعت کے ہوں، وہ کسی اور کے ہوں، یا بالکل اس کو آپ سمجھے کہ کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، کوئی بالکل کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے اسی وجہ سے آج جو کراچی کے حالات ہیں، آج جو آپریشن کراچی چل رہا ہے اس کے نتائج بہتر آ رہے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم نے تسلیم تو طلال صاحب پھر آپ کا جواب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو عام معافی نہیں مل سکتی، یہ جواب ہوا آپ کا؟ دیکھیں میری دوبارہ گزارش ہے، ایم کیو ایم کے گورنر وہ مانے یا منانا انہی کے گورنر ہیں، اس کے بعد وہ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلیوں کے وہ ممبر ہیں، وہ اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں۔ میری ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کے جس لیول پر بھی، وہ ٹاپ لیول پہ ہے، وہ درمیان میں، وہ کہیں بھی ہے، وہ بالکل اس سے قطع تلقی نہ صرف کریں بلکہ وہ ان لوگوں کو اپنی جماعت سے علیحدہ کر کے قوم کو بتائیں، تو یقیناً تمام لوگ پھر اس بات پہ سوچیں گے کہ یہ کتنے مخلص ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، کراچی پولیس کے ہمارے پاس ایک سینئر افسر ہمارے راجہ عمر خطاب صاحب۔ السلام علیکم عمر خطاب صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عمر خطاب صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے ایک تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی کے اندر را کے سلیپر سیلز ہیں۔ میرے خیال میں جتنا زیادہ سی آئی ڈی سے آپ باخبر ہوں گے، دوسرے شاید لوگ اتنا زیادہ مؤثر طریقے سے اس پہ روشنی نہ ڈال سکیں۔ کیا کہانی کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے کراچی میں جو سلیپر سیلز ہیں وہ تو کافی سارے ہیں، کچھ جہادی تنظیموں کے ہیں، کچھ ایسی قوتوں کے ہیں جس میں را ہے، یا کچھ اور کنٹریز کے بھی ایسے لوگ ہیں جو کراچی کے اندر سلیپر سیلز بنا کے بیٹھے ہیں۔ خاص طور پہ اگر را کی بات کریں یا اس طرح کی ایجنسیاں جو ڈائریکٹ آپریٹ کرتی ہیں، تو ان کے جو سلیپر سیلز ہوتے ہیں ان کے درمیان کافی لمبا گیپ آتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح پنجاب کے بارڈر ایریاز میں ہے، کراچی میں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، ان کے لیے تو ڈائریکٹ کافی ایویڈنسز ہیں کہ یہ لوگ را کے سے ٹرینڈ ہیں، اور یہ جب ان کو وہاں سے اشارہ ملتا ہے یہ اپنے کام کرتے ہیں، پائلن اڑا دیے، دھماکے کر دیے، ریلوے ٹریکس اڑا دیے۔ اسی طرح باقی تنظیمیں خاص طور پہ سیکٹیرین ہیں، اس کے بھی سلیپر سیلز ہیں یہاں پر۔ وہ اس طرح کے کچھ تو بنا کے چھوڑ دیے گئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے سلیپ ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو آپریٹ ہوتے ہیں۔ تو کراچی میں یہ ہسٹری آج کی نہیں، کافی پرانی ہے، لیکن اپنے ٹائم پہ سارے سلیپر جو ہیں وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ آج کل بھی کراچی میں کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، خاص طور پہ سیکٹیرین میں، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے جو مختلف۔ اور یہ جب آپ سیکٹیرین کہتے ہیں تو یہ کون سا گروپ ہے جو زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آتا ہے؟ میں یہ دونوں مسلک کی بات کرتا ہوں، دونوں طرف یہ معاملات برابر چلتے ہیں۔ دونوں مسالے کیا ہیں؟ دونوں مسالے کا میں نام اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر وہ لوگوں کے ذہن میں جو خیالات آ جاتے ہیں۔ ایک چیز اور بتائیے گا کہ سفورہ گوٹ والے واقعے میں ابھی ایک پی آئی اے کا انجینئر بھی پکڑا گیا ہے، اور سفورہ گوٹ آپ نے بہت اچھا کیس میں اس کے میرے خیال میں تیزی کے ساتھ جو پیش رفت کی تھی۔ ایک اس کی خبر یہ آئی ہے کہ وہ جو منہاس صاحب ہیں، طاہر منہاس شاید ان کا نام ہے، ان کا تعلق داعش سے تھا، القاعدہ سے بھی تھا، اور وہ اب ان کے کچھ اختلافات تھے جس کی وجہ سے ان کے آپس کے اندر بھی پھوٹ پڑی۔ وہ کیا داعش سے منسلک لوگ ہیں یہ سارے؟ بیسیکلی یہ القاعدہ ہی تھی، اور القاعدہ میں ان کے درمیان کوئی فنڈ پہ اختلاف ہوا، اور کچھ ان کی جو قیادت تھی تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اور اختلاف ہونے کے بعد یہ جب اسپرنٹر گروپ بنا کہ انہوں نے اپنی کارروائیاں بہت تیزی سے اسٹارٹ کی، اور بیسیکلی یوں سمجھیں کہ یہ اپنا ایک پروفائل بنا رہے تھے جو بعد میں جا کے یہ اپنے آپ کو یہ انگیج کر لیتے داعش کے ساتھ۔ ابھی ان کا ڈائریکٹ کوئی لنک یا انڈائریکٹ ہمیں اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا ہم ان کو القاعدہ کا ہی ابھی تک کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اس کے بعد جب یہ پکڑے گئے ہیں اس کے بعد بھی کچھ ایسی ایویڈنسز آئی ہیں کہ دونوں گروپ شاید دوبارہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جو ان کے باقی لوگ بچ گئے ہیں، کیونکہ کچھ اس قسم کے کیسز ہوئے ہیں جس میں ان دونوں کا نیکسس نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سبین محمود کے جو وٹنس تھے ان کو مارا، اس کے بعد حیدرآباد میں ایک پولیس افسر کو شہید کیا ہے جس کا لنک طاہر منہاس سے بنتا تھا جا کے، اور پھر کچھ ہمارے پولیس کے سینئر ڈی ایس پی وغیرہ جو شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان دونوں گروپوں کا نیکسس کسی حد تک مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ اور آپ کے خیال میں اس گروپ کی تعداد کتنی ہے؟
دیکھیں یہ ٹیررسٹ تو 4-5 بھی ہوں تو اپنا کام کرتے رہیں تو بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن جو ایکٹیو ان کا لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں اگر دونوں گروپ بھی ملا دیے جائیں تو 10 سے 12 لوگ ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ پر ہیں، جو ابھی آن دی لوز ہیں، جو ابھی آپ نے نہیں پکڑے وہ 10 سے 12 ہیں، کچھ تو آپ نے پکڑ لیا۔ جی عمر خطاب صاحب کو دوبارہ ملوائیے کیونکہ ان سے ہم رشید گوڈل صاحب کا بھی سوال ابھی لائن ان کی ڈراپ ہوگی۔ آصف حسنین صاحب ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف حسنین صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، ایم کیو ایم کے ساتھ تو یہ بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، آج وہ جو کیس آیا آپ ہی کے ایم پی اے کا، اس کا جو قتل کا الزام ہے وہ بھی شخص ایم کیو ایم سے ہی نکلا ہے، یہ کیا ہوا؟ دیکھیں نندن صاحب، سب سے بڑی چیز یہ ایک نیا فینومنا جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی عرصے سے ایم کیو ایم جب اس بات کا کلیم کر رہی تھی کہ جی جو ٹارگٹ کلر پکڑے جا رہے ہیں اس میں ایم کیو ایم اور دیگر لوگوں کو، پکڑے جانے والے لوگوں کو جو ہے وہ انوالو کیا جا رہا ہے، ان کے نام لیے جا رہے ہیں، لیکن جو ایم کیو ایم کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ٹارگٹ کلر جو ہے وہ پکڑا نہیں جا رہا۔ آج یہ پکڑا گیا نا ایم کیو ایم کے وہ منظر امام آپ کے ایم پی اے تھے جن کے وہ قاتل کو آج گرفتار کیا گیا۔ میں یہی بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں کافی عرصے سے سامنے آئی تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جی جو ٹارگٹ کلر بھی پکڑا جا رہا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا ہے اور ایم کیو ایم کے ہی لوگوں کے قتل میں انوالو ہے، یعنی کہ جو پرسیپشن لوگوں میں تیار کیا جا رہا ہے وہ اسی انداز کا ہے جو کہ ماضی میں 92 میں یا دیگر ادوار میں آپریشن کے وقت کیا گیا اور کہا جاتا رہا کہ جی دیکھیں جی ایم کیو ایم کے لوگ شاید ایم کیو ایم کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور اس سے جو کراچی میں آصف حسنین صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف اس پہ آؤں گا۔ عمر خطاب صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ عمر خطاب صاحب بہت شکریہ، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں۔ رشید گوڈل کی تحقیقات آپ کر رہے تھے، اس پہ کچھ بریک تھرو ہے؟ ہاں بریک تھرو تو نہیں ہے، لیکن اس میں ہم کوئی 3-4 اینگلز پہ کام کر رہے تھے۔ کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو بھی پوائنٹس بنتے ہیں، جن پہ شک ہوتا ہے ان پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اب تقریباً 3 ایشوز تھے جن پہ ہم نے کام کیا تھا جو ابھی ڈسکلوز نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک پہ تو ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، باقی 2 کے اوپر جو ہے نا کیونکہ ٹیکنیکل ہمیں کچھ سپورٹ چاہیے، اس میں کیونکہ ٹائم لگتا ہے ٹیکنیکل چیزوں کو اسیس کرنے میں، ان کو جمع کرنے میں، تو اس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایز سچ میں کہوں کہ فوری طور پہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہے یا کامیابی ہوگی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک آپ پولیس والے رپورٹ بناتے ہیں کہ یہ اسلحہ جو اس واردات میں استعمال ہوا اس سے پہلے بھی کسی واردات میں استعمال ہوا تھا، تو کیا رشید گوڈل والے واقعے میں بھی جو اٹیکر نے، جو انہوں نے شوٹر نے گن یوز کی، کہیں اور پہلے استعمال ہوئی؟ نہیں، فورنزک جو ہماری جو رپورٹ ہے اس میں یہ ویپن فرسٹ ٹائم یوز ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کی ابھی تک 2013، 14 اور 15 میں کوئی اس کی ہسٹری نہیں مل رہی ہے۔ کوئی ہسٹری نہیں مل رہی ہے، تو ابھی تک اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تفتیش آن گوئنگ ہے، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ طے کیا جا سکے کہ اس کے پیچھے گروپ کون سا ہے؟ ہاں ڈاؤٹس ہیں، یقیناً تفتیش تو ہمیشہ شک سے شروع ہوتی ہے اور پھر یقین میں بدل جاتی ہے، اس کو ہم جو شکوک ہمارے ہیں انشاءاللہ ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ ہم ٹیکنیکل اسسٹنٹ بھی کام کر رہے ہیں، جس طرح یہ ویپن والی آپ نے بات کی یہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو ان کے فوٹو وغیرہ ملے تھے، جو سی سی ٹی فوٹیج ملی تھی اس کو کافی ریفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے ذریعے بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہمارا ایک اپنا فیلڈ نیٹ ورک بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی ہمیں کچھ انفارمیشن ملتی ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کو پک بھی کیا جاتا ہے، اس کو انٹروگیٹ بھی کرتے ہیں، جیسی کوئی سالڈ بات ہو تو وہ کرنے جیسی تو پھر آپ سے ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، میڈیا کے اوپر 10-12 دنوں میں 3 اٹیک ہوئے ہیں اور بڑے اٹیک ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کون سا گروپ ہے؟ لیکن ایک تو جو میڈیا کے اصل میں دیکھا جائے تو 2 ایکچوئل جو ہوئے ہیں 2 اٹیکس ہوئے ہیں۔ ایک اٹیک تو وہ تھا جس میں ایک ہی دن میں ایک آفتاب عالم صاحب تھے یا ایسے کا نام تھا، ان کو شہید کیا گیا، اس کے ساتھ 2 بھائی تھے ان کو شہید کیا گیا، وہ تو پیورلی سیکٹیرین تھا، وہ پہلے دن اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ وہ سیکٹیرین ہے اور وہ صاحب میڈیا کو بھی کافی عرصے چھوڑ چکے تھے۔ دوسرا بات جو آپ کی جیو کی گاڑی پہ اٹیک ہوا تھا، یہ بیسیکلی ایک ایسا گروپ ہے جو ٹریفک پولیس والوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور انہوں نے غالباً 5 یا 4 ٹارگٹ انہوں نے کیے ہیں پولیس والوں کو مختلف اوقات میں، اور یہ جو جیو کی گاڑی پہ اٹیک ہوا یہ ایک الگ گروپ ہے۔ یہ کون سا گروپ ہے؟ یہ ہم اس کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا تو یہ AQIS ہے یا پھر یہ جو ہمارا جو سفورا کا جو اسپرنٹر گروپ بچا وہ چھوٹا سا وہ ممکن ہو سکتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن دوسری جو گاڑی جو سما پہ فائرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو ایک آستانے پہ اٹیک ہوا ہے اور اس کے علاوہ سیکٹیرین کلنگ ہوئی ہے، تو وہ ایک پوری سیریز الگ ہے، یعنی 2 الگ الگ گروپ ہیں جو دونوں نے میڈیا پہ جو اٹیک کیا۔ اچھا، جو سما اور آستانے والا اٹیک آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی سلسلے کی تسلسل ہے؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں جو سما کی گاڑی پہ اٹیک ہوا اور اورنگی ٹاؤن میں کچھ لوگ شہید ہوئے اور اس طرح ایک ٹریفک پولیس کے 2 جوان ویسٹ میں شہید ہوئے، اور پھر یہ ایک ادھر آستانہ تھا کورنگی کے ایریے میں، اس پہ جو اٹیک ہوا وہ ایک سیریز ہے۔ اس کے پیچھے کون لگتا ہے آپ کو؟
اس کے پیچھے دیکھیں جی کبھی انویسٹیگیشن کے بعد چیزیں فائنل ہوتی ہیں، لیکن جو شک شبہ جاتا ہے وہ ہمیں لشکر جنگوی کے اوپر زیادہ جا رہا ہے، اس کی طرف زیادہ جا رہا ہے. بہت شکریہ عمر خطاب صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے ساتھ بہت سی تفصیلات شیئر کی. شوکت جی صاحب، ہم کراچی ڈسکس کر رہے ہیں اور حالات آپ دیکھیے کہ نہ میڈیا محفوظ ہے، نہ عام شہری محفوظ ہے، نہ پولیس کا جوان محفوظ ہے، رینجرز اس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک بات میرے خیال سے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن میں صرف ایم کیو ایم کا نام نہیں لوں گا. اب تو دیکھیں انہوں نے عمر خطاب صاحب نے بڑی تفصیل سے سیکٹریین آؤٹ فٹس کا بھی ذکر کیا. بالکل، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپریشن شروع کیے گئے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اس میں پولیٹیکل لوگ ہارڈل نہ بنیں. اگر ان کو کوئی خطرات ہیں یا ان کے کوئی خدشات ہیں تو یہ ایک الگ ایشو ہے، وہ بالکل اوپن، وہ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. ایک نیا انیشیٹو لیا اصل میں، انہوں نے ایک عام معافی طلب کیا اسٹیبلشمنٹ سے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مین سٹریم میں آنے دیا جائے، ہمارے ساتھ نرم گوشہ رکھیں آپ. انہوں نے کہا میرے خیال سے ایم کیو ایم کو تو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس کی پارٹی تھی اور ہم تو چاہتے تھے کہ ایسے لوگ آئے، ایسی پارٹیاں سامنے آئیں، لیکن بدقسمتی تھی کہ وہ جب بھی چھاپا پڑتا ہے اسلحہ بھی وہاں سے برآمد ہوا. یہ ان کی بدقسمتی ہے، یا ہم شروع سے کہتے رہے کہ اپنے سے ان لوگوں کو الگ کر دیں. اگر یہ الگ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں یا اس سے لا تعلقی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل اس پہ آئیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اگر ان پہ گہرا تنگ ہوا ہے اور وہ خوفزدہ ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ معاف کریں، بعد میں پھر آ کے اس طرح وہ کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کو پوری طریقے سے وہ کریں، کیونکہ پاکستان اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ ابھی ہم نے فیصلے کر لے ہیں اور بڑے بہترین انداز سے آپریشن بھی ہو رہے ہیں، ضرب عضب بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے. کچھ مشکلات ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیک پہ ہیں آرمی کے، اور جو کچھ آرمی کر رہی ہے میرے خیال سے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. آصف حسنین صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ جو ایک بات کی انہوں نے پولیس آفیسرز نے کہ اس میں را ملوث ہے. اب یہاں پہ سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ کہاں پر ہے. انڈیا کے اندر تھوڑا سا پٹاخہ بھی پھوٹ جاتا ہے جس طریقے سے وہ اس کو میڈیا اٹھاتا ہے، جس طریقے سے ان کی گورنمنٹ پاکستان پہ الزام تراشی کرتی ہے، اس طرح ہم کیوں نہیں اس چیز کو اٹھا رہے. اچھا، اس پہ آصف حسنین صاحب ایک چیز فرمائیے گا. عمر خطاب صاحب نے بڑی تفصیل سے کراچی کے مختلف جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس کے پیچھے کون سے گروپس ہو سکتے ہیں ان کا نام ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. بڑی خوفناک سچویشن ہے، ایکسپلوسیو سچویشن ہے. آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس پروسیس کو سپورٹ کرنا پڑے گا کہ کراچی کی صفائی ہو، وہاں جو بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے، جو عسکریت پسندی میں ملوث ہے، اس کی صفائی ہو، ریسپیکٹیو کہ اس کا تعلق کس سے. بالکل آپ نے صحیح کہا عالم صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی ادوار سے ایم کیو ایم جو باتیں کہہ رہی تھی آج آپ نے عمر خطاب صاحب کے منہ سے بھی سنا، اور یہی چیزیں تھیں کہ جو ریزرویشن تھیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اور سپریم کورٹ میں جو جمع کرائی گئی تھی، جہاں انہوں نے پولیٹیکل کچھ جماعتوں کو ڈسکس کیا تھا، ان کے نام لیے تھے، وہاں کافی حد تک انہوں نے کلندن تنظیموں کو اور دیگر کو بھی کہا تھا ان کے بارے میں کہ جی یہ ساری چیزیں انوالو ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو اوورال صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں ایک طرف جو آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ جی ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح کنٹینیو ہے، وقتی طور پر رکتا ہے اور پھر اس کے بعد کنٹینیو ہو جاتا ہے، جس طرح آج کی صورتحال ہے. پچھلے پورے ماہ اگست میں بھی اسی قسم کی صورتحال رہی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہی کہ وہ تمام تر کلندن تنظیمیں جو کراچی میں آپریٹ کر رہی تھی وہ ایز اٹ از اپنے کام کر رہی ہیں، اپنے ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے تمام، اور اوپنلی وہ سارے معاملات. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ کالعدم تنظیموں کو کھالنے جمع کرنے یا فنڈ ریزنگ کی اجازت ہے. یہ بات درست نہیں ہے. میں ابھی بھی کچھ دن پہلے وزٹ کر کے آیا ہوں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ان کالعدم تنظیموں کی وہ ہے کہ جن کے اپنے جو سیف ایریاز ہیں جہاں پر یہ ساری آپ ایریاز آئیڈینٹیفائی کریے، آپ لائیو پروگرام میں ایریاز آئیڈینٹیفائی کریے، میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی آئندہ 1-2 روز میں کوشش کروں گا. آپ نام لیجیے ان ایریاز کا. میرے خیال سے یہ اب کراچی کے تمام لوگوں کو آپ کے پروگرام کے ذریعے پہلے بھی معلومات ہوتی رہی، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جتنا آؤٹ اسکرٹس ایریاز ہیں جس میں منگو پیر سے لے کر سراب گوٹ کا پورا بیک سائڈ لے لیں، میرا اپنا حلقہ ہے جس میں کئی دفعہ جو ہے آپریشن ہوئے، اور آپریشن کے بعد خود رینجرز کے ہیڈ کوارٹر اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ بم بلاسٹ. لیکن آصف صاحب آپ میرے خیال میں اپریشیٹ کریں گے اس چیز کو کہ منگو پیر میں اور یہ سوراب گوٹ میں جتنی انٹینسٹی آپریشن کی پچھلے 6 ماہ میں آپ کو نظر آئی ہوگی شاید پچھلے 20 سال میں کبھی نہیں رہی.
یہ ندیم صاحب بالکل ہوا ہے، میں اس کو بالکل کہوں گا. اچھا، اس پہ طلال چودھری صاحب سے بھی رائے لے لیں. طلال چودھری صاحب فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا کلیدی کردار ہے. میں عمر خطاب صاحب کی باتیں سن کے تو مجھے ہو رہا ہے کہ یہ کراچی کے لوگ جو ہیں ہم نے کتنے خطرات میں چھوڑے ہوئے ہیں. ہمارے عوام میں پاکستانی شہری ہیں، آپ گروپس کے نام سنیں، کہیں سفورہ گوٹ کے پیچھے آپ کو القاعدہ کا نام نظر آئے گا، کہیں داعش کا نام نظر آئے گا، کہیں وہ القاعدہ وہ کیا ہے سب کانٹیننٹ والا گروپ جو ہے اس کا نام نظر آئے گا، کہیں آپ کو وہ لشکر جھنگوی والے نام نظر آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کی ٹارگٹ کلنگ اور را کے سلیپر سیلز، یہ الزامات بھی اپنی جگہ موجود ہیں ابھی. تو کراچی کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ میں تو اس بات کو سن کے تو اس سوچ میں پڑ گیا. طلال چودھری صاحب دیکھیں، کراچی کے لوگوں کا مستقبل کے لیے ہی یہ جو آپریشن شروع کیا گیا تھا، اور میرا خیال ہے بہت ہم نے لیٹ کر دیا. ایک تو ہم اب تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، آپریشن اچھا ہو رہا ہے، امن آ رہا ہے، مگر اس بات کی رسپانسبلٹی کے پچھلے 12 سے 14 سال جس کرب سے کراچی نے گزارے ہیں، اور وہ تمام سیاسی قوتیں جن پر یہ بوجھ تھا یا ذمہ داری تھی کہ وہ کراچی کے حالات کو سنبھالتے، انہوں نے کمپرومائز کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کم از کم رسپانسبلٹی نہیں بلکہ لوگوں کو بالکل عیاں ہونی چاہیے بات، وہی سیکورٹی فورسز، وہی رینجرز، وہی تمام، لیکن پولیٹیکل ول ہے اس کے پیچھے، کرنے کی ایک خواہش ہے، تو آج سب کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اب ہمیں اگر یہ جو ایک اعتراف ایم کیو ایم نے ایک طرح کا کیا ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ اب کہیں کمپرومائز نہیں ہوگا. نہ وہ لنڈن والے کیس میں ہو رہا ہے کمپرومائز، نہ کراچی آپریشن میں ہو رہا ہے، نہ کہیں منی لانڈرنگ میں ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے لیکن آپ کا لندن والا کیس کہیں آگے پیچھے جا بھی نہیں رہا. پچھلے 1 سال سے ہم سن رہے تھے کہ منی لانڈرنگ پہ کیش مل گیا گھر سے، دفتر سے، بڑی تفتیش میں چیزیں آ گئی ہیں سامنے. ابھی فیصلہ ہوا پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ والے بھی آگے چلے جاتے ہیں. 3 مہینے کی تاریخ ہی پڑ رہی ہے اور باقی اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں. یہ 2 ہی چیزوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پیش رفت نہیں ہے. کیا اکتوبر کے مہینے میں آپ سوچتے ہیں پیش رفت ہوگی؟ کیونکہ تاریخیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں ملک صاحب، سب سے پہلے تو ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں. اگر پچھلی حکومتوں نے تعاون نہیں کیا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی بھی ہمارے ملک کی بھی کئی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر ایک را کا بیان ان کی کتابوں میں ان کے ادھر ہے تو ہمیں آفیشلی ان کا ساتھ چاہیے برطانیہ کا. ہمارے بہت سارے لوگ یہاں سے بہت کچھ کر کے یا تحریکیں بہت ساری ایسے علیحدگی پسند چلا کے ادھر چلے جاتے ہیں. ہمیں بھی تعاون چاہیے. آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کو ہماری کوششوں سے نظر آئے گا کہ ہم نے پاکستان کے مفاد کا تحفظ کیا ہے. کیونکہ جو انڈیا والی سٹیٹمنٹ تھی، مجھے لگا کہ اس کے اوپر پبلکلی آپ کو سپورٹ کرنے کی موڈ میں نظر نہیں آتا ہے، ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ. کیونکہ اس میں الزام یہ تھا کہ انڈیا نے فنڈنگ کی اس سارے پروسیس کی. تو منی لانڈرنگ کا کیس انڈین گورنمنٹ کے خلاف بنتا ہے، انڈیا اسٹیٹ کے خلاف کیس بنتا ہے جسے آپ پلیڈ کر سکتے ہیں. وہ تب بنے گا آفیشلی وہ ڈاکومنٹ کورٹ میں سبمٹ ہو. وہ آفیشلی ابھی سبمٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، میں نے جتنی بات آپ سے کہی ہے کہ اگر اس میں کچھ ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد کی وجہ سے ہو رہا ہے. جتنا تعاون پاکستان نے برطانیہ سے کیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں انہی دونوں چیزوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوششیں کافی حد تک کامیاب ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے صرف اتنا کہا ہے کہ پاکستان کے مفاد کا جو تحفظ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. بریک لے لیں گے. ایک بریک واپسی پہ ہم پوچھیں گے شوکت یوسفزئی صاحب سے کہ یہ کیسز کیسے آگے پروسیڈ کرنے چاہیے، اور ایک جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے ایم کیو ایم، وہ سیاست اس کی کیسے بچا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ اربن سندھ کی نمائندہ جماعت بھی یہی ہے. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شوکت صاحب، آپ فرمائیے کراچی کے لیے وے فارورڈ اور ایم کیو ایم کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی کی وہ تلخ یادیں اگر دہرائیں گے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے جو آپس میں گٹھ جوڑ ہوتے رہے، تو پھر تو یہ آپریشن بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. لیکن اس کے پیچھے چونکہ ایک فورس کھڑی ہے، اور میرے خیال سے وہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مجھے کافی گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور نظر آ رہی ہے. ورنہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ پیچ اپ ہو جاتا ہے. ورنہ آپ ایک دیکھیں، وزیر داخلہ کہتا ہے الطاف حسین غدار ہے،
پھر وہی اسپیکر جو PMLN کا وہ اس کو فون کر کے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ضرور نظر آتا ہے. دوسرے جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں منی لانڈرنگ کی جو آپ نے ذکر کیا, انڈیا کے خلاف بہت سارے شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہم کیوں نہیں اٹھا رہے آخر؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کبھی کہتے ہیں جی ہم برطانیہ خفا ہو جائے گا, کبھی نہیں, برطانیہ کی خفگی کا سوال نہیں ہے, وہ ایویڈنس برطانوی پولیس کے پاس ہے. برطانوی پولیس عدالت میں پیش کرے تو اس کی ایک لیگل پوزیشن. جو کراچی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, میں اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم بھارت سے احتجاج تک نہیں کر رہے. پٹاخہ پھوٹ جاتا ہے, وہ جس آپ کو پتہ ہے کہ میں انڈیا کے وہاں پہ چینلوں پہ بھی گیا ہوں, ان سے کافی بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے. وہ ایسا جپٹتے ہیں ایز اے نیشنل, پوری جہاں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے اس میں, وہ ایسا لگتا ہے جیسے بس. خیر انہیں کاپی کرنا ضروری نہیں ہے, ہمیں تو فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے. لیکن ہمیں کیوں ہم اس کو ایشوز کو نہیں اٹھا رہے؟ میرے خیال سے MQM کی بات ہے. آصف حسین صاحب, ایک سوال میرا آپ کے تمام لیڈران سے رہتا ہے, آج پھر میں آپ سے دہراؤں گا. جب آپ ماضی کی غلطیوں کے اوپر چاہتے ہیں کہ اس کو کلین سلیٹ کر کے ایک نئی شروعات کی جائے, یہی تھا کہنا گزشتہ روز بھی ندیم نصرت صاحب کا بھی کہ ہم نے ابتدا کر دیا, اسٹیبلشمنٹ کے جواب کا انتظار ہے. تو ایک اور آپ کو بگننگ کرنی چاہیے. آپ کی لوکل لیڈرشپ پاکستان کے اندر موجود جو نیشنل لیول کے لیڈر ہیں اتنے ولنریبل ہیں کہ آپ کی دوپہر کو رابطہ کمیٹی میں ڈپٹی کنوینر اور رابطہ کمیٹی کوئی اور ہوتا ہے, شام اور ہوتی ہے, رات 8 بجے اور ہوتا ہے. تو آپ کو پارٹی کا سٹرکچر پاکستان کے اندر ایک صدر, جنرل سیکرٹری آپ کو بنانا پڑے گا جو ڈیل کر سکے, حکومت سے بات کر سکے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے پارٹی؟ آپ ندیم ملک صاحب, ایک طرف بالکل آپ نے ایک بات جو کہی, آپ کو یاد ہوگا کہ MQM کا جو سیٹ اپ ہے, جو مرکزی سیٹ اپ ہے رابطہ کمیٹی, یہ اس کا تسلسل جو ہے کئی عرصے تک رہا ہے. لیکن گزشتہ کئی عرصے سے تقریباً جو آپریشن کا سلسلہ ہوا تو اچانک آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ اسٹیٹمنٹ آئے کچھ اداروں کے, بلکہ اوپنلی انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے اسٹرکچر کو, ان کے یونٹ انچارجز کو, ان کے سیکٹر انچارجز کو, ان کے دیگر لوگوں کو ہم جو ہے وہ پکڑیں گے, کام کرنے نہیں دیں گے. اور پھر نہ صرف اس سطح پہ بلکہ مرکزی سطح پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ریڈز ہوئیں اس میں مرکزی سطح کے لوگوں کو, قمر منصور, آصف صاحب, لیکن یہ 92 سے آپ کا ایڈ ہاک سیٹ اپ ہے جو آپ کا چل رہا ہے. 92 سے 23 سالوں سے ایک سیاسی جماعت ہے آپ, 23 سالوں سے آپ ایڈ ہاک سیٹ اپ پہ چل رہے ہیں. نہیں دیکھیں, جہاں تک ایڈ ہاک سیٹ اپ کا بات ہے, MQM وہ واحد جماعت ہے کہ جہاں تطہیر کا عمل جاری رہتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے یا میں تطہیر کا سوال نہیں کر رہا جی, میں تو آپ کی جمہوری پروسیس کا ود ان دی پارٹی بات کر رہا ہوں کہ جماعت کے اندر بھی ایک جمہوری پروسیس ہونا چاہیے نا. سردار لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, ان سے رائے لیتے ہیں. سینئر پولیٹیشین, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, فارمر گورنر پنجاب بھی رہے. کھوسہ صاحب, آپ سے رائے چاہیے اس وقت کراچی آپریشن کے حوالے سے بھی, اور MQM کی مین سٹریمنگ تو پہلے ہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, سندھ میں بھی ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ہیں, بڑی ٹھیک ٹھاک اسٹرینتھ میں ہیں, عام معافی کے طلبگار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی شروعات کی جائے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اچھی بات ہے, کراچی آپریشن تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, بلکہ ضرب عذب کو بھی جو ہے بالکل اگر مڈ وے تھرو چھوڑا گیا تو بہت ڈینجرس ہوگا, بہت خوفناک ہوگا, خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے. میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو آرا ہے نہیں, سبھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں. ہاں البتہ جہاں جہاں دیکھیے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے یا جہاں جہاں ادارے اپنے حدود و قیود سے تجاوز کرتے ہیں, جہاں آئین کے دائرہ سے متجاوز کام ہوتا ہے, اس پر یقیناً ہر ایک کو تشویش ہوتی ہے. وہ MQM کو بھی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انداز سے, سیاسی تدبر سے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے سلجھائیں, اس مسئلے کو, اس سے پہلے کہ ہم سیاستدانوں کو یا سیاسی پوری بساخ کو ہی جو ہے اتنا داغدار کر دیں کہ پھر واپس رہنے کے جو ہے راستے مسدود ہو جائیں, بند ہو جائیں. پہلے بھی ہم یہی کرتے رہے ہیں. آپ کے بھی تحفظات اتنے ہی شدید ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے جتنے MQM کے ہیں. دیکھیے ہمارے ایک مختلف نوعیت کے ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف کراچی تک محدود کیوں رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے نیب کو استعمال کرنا ہے اور اگر پنجاب میں بھی آپ نے نیب کیا ہے تو قاسم ضیاء کو پکڑا جس کی آج ضمانت ہوئی ہے, یا پھر ہمارے ایک سینیٹر کے بیٹے کو پکڑا,
تو کیا یہ جو باقی اتنے زیادہ آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ نندی پور کا پروجیکٹ جو ہے وہ 82 ارب پہ لے جا کر وہ ٹھپ پڑا ہے، 1 میگا واٹ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا اسکیم ہے۔ اب آڈیٹر جنرل نے کہا کہ 98 ارب جو ہے کا اس میں جو ہے پاور جنریشن میں جو ہے فراڈ ہے، اس میں کیوں نہیں آپ اس کو کرتے، کیونکہ ہر دفعہ 500 ارب کا جو ہے وہ آپ کا سیکولر ڈیٹ ہر سال اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور نندی پور اگر یہ جاری کر بھی دیں، شروعات کر بھی دیں، چالو کر بھی دیں، تو 30 ارب فی سالانہ جو ہے اس کا لاس ہوگا۔ تو یہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دھلے دھلائے پوتر ہو گئے ہیں، ان کا کوئی ایسے بات نہیں ہے؟ سر وہ تو مسلم لیگ ہے سر، کھوسا صاحب وہ تو ہے ہی مسلم لیگ، اس کے اوپر تو آپ ایسی بات کریں گے تو وہ تو میرے خیال میں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر سبز لبادہ اوڑھ لینے سے، اگر مسلم لیگ نام رکھ لینے سے آپ پوتر ہو جاتے ہیں اور آپ قانون اور آئین سے ماورا ہر اقدام آپ کا جو ہے وہ قابل قبول ہے، عدلیہ بھی آپ پر جو ہے مہربان ہو جاتی ہے، ادارے بھی مہربان ہو جاتے ہیں، میڈیا بھی مہربان ہو جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں سبھی کو چاہیے کہ ایک ہی جماعت بنا لیں۔ کس لیے باقیوں کو اذیت اور کرب میں ڈالتے ہیں، اور نظام کو کیوں کر ہم جو ہے اس نیچ پر لے جاتے ہیں؟ اچھا، آپ کی اجازت سے میں طلال چودھری صاحب سے اس کا جواب لے لوں۔ طلال چودھری صاحب، یہ کھوسا صاحب کا شکوہ جو ہے نا، شکایت، یہ جائز ہے کہ آپ وہاں ڈاکٹر عاصم کو پکڑ رہے ہیں، آپ قاسم ضیاء کو پکڑ رہے ہیں، بڑا اچھا ہے، جس نے کرپشن کیا کسی کو مت چھوڑیے، لیکن اتنے بڑے بڑے الزامات پنجاب میں PMLN کے لوگوں پر لگے، وہاں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جہاں پر کرپشن ہوگی وہی پکڑا جائے گا۔ اب یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا فلان لیگ کا ہے، اس سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ بتائیے، پچھلے 5 سال ملک صاحب صرف آپ اپنے پروگرام نکال لیں، اس میں سے جو داستانیں کرپشن کی وہ ہوئی ہیں وہ کہاں تھیں؟ وہ اسی پاکستان میں تھیں، وہ انہی حکمرانوں نے کی ہیں، وہ انہی صوبائی حکومتوں میں ہوئی ہیں۔ اور کراچی میں کوئی مافیا کا نام لے لیں آپ، پانی کے مافیا سے لے کے وہ ہائیڈرل جو بیچتے ہیں، فشری سے لے کے ڈرگ سے لے کر زمینوں، دیکھیں اگر وہاں سب کچھ ہوا ہے، سب اعتراف بھی کرتے ہیں، تو پھر بھائی اس کا ایکشن بھی ہوگا نا۔ یہ ہم میں سے نکلیں گے سب لوگ، اور یہ کہہ دینا کہ نون لیگ کا نہیں پکڑا، یہ کوئی نگ تو پورے نہیں کرنے کہ 2 نون لیگ کے پکڑے، 2 کاف کے پکڑے، 2 فلاں کے پکڑے، کرپٹ پکڑنے ہیں۔ اور اگر کرپٹ خدا نہ خواستہ سب سے زیادہ کسی جماعت میں ہے تو MQM کی طرح، تو بڑے تگڑے ہیں جی، ماڈل ٹاؤن کا بھی تگڑا تھا، نندی پور کا بھی تگڑا تھا۔ میں ملک صاحب ایک بڑی ضروری بات، جس طرح MQM نے بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک بولڈ فیصلہ کیا ہے، اعتراف کیا اپنی سٹیٹمنٹ میں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ریوائیو کرنی چاہتی ہے بلاول صاحب، تو وہ نہ صرف اعتراف کر لیں بلکہ ان انکل سے جان چھڑا لیں جو کہ کرپشن سے پھلے پھولے اور پیپلز پارٹی تباہ و برباد ہو گئی۔ مان لیں اس حقیقت کو کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں اور زیادہ تر پرانے حکمرانوں میں سے ہیں، اور یہ آپریشن ہم تیار ہیں، ہم ایسے جماعت کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی کھوسا صاحب، دیکھیے، طلال چودھری صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن نیب کے چیئرمین نے جو سپریم کورٹ میں ایک فہرست داخل کی ہے جو میگا کرپشن کے کیسز ہیں، اس میں محترم نواز شریف صاحب کا نام ہے، محترم شہباز شریف صاحب کا نام ہے، محترم اسحاق ڈار صاحب کا نام ہے۔ اس میں اگر آپ LNG کو نکال لیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ نندی پور کو نکال لیں، وہ انہی کا ماشاءاللہ شاخسانہ ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ اور پھر اس پر جتنے یہ آپ کے یہ ٹرانزٹ روٹس کے ہوئے ہیں یا جتنا ہوا ہے، اس کو ابھی پنڈی سے کنیکٹیوٹی کی ہے، اس کو اسلام آباد سے، اور ساتھ ہی اس پر جو ہے دوبارہ شروعات ہو گئی ہیں، دیواریں توڑ کر سریے لگنے شروع ہو گئے ہیں اس میں۔ اور اسی طرح لاہور کا پروجیکٹ جو ہے، جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹیں ہیں، یہ ساری کیا، یہ کس چیز کی؟ دیکھیے، ہم کہتے ہیں اکراس دا بورڈ ہو، روتھلیس ہو، بالکل ہونا چاہیے۔ اور جو بھی کرپشن جہاں بھی ہے، طلال کے خلاف نہیں ہے، میرے خلاف نہیں ہے، ہم تو بڑے کھل کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جس کے خلاف ہے آپ روتھلیس کیجئے، اکراس دا بورڈ کیجئے، لیکن سیلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ سیلیکٹیو ہو جائیں گے، ٹارگیٹڈ ہو جائیں گے، وہاں تو پھر یہ باتیں نکلیں گی۔ دیکھیں وہاں آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی ساکھ، آپ کے اداروں کی ساکھ، ایک لائن میں شوکت صاحب سے بھی جواب لے لینے۔ نہیں، شوکت صاحب یہ اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ روتھلیس کریں اور اکراس دی بورڈ کریں۔
देखिए, अगर इनका बस चले तो अब ये कभी भी नहीं होगा, एहतसाब कभी नहीं होगा। ये हमने देख चुके हैं, हम बड़े एहतसाब कमीशन बने, बड़े एहतसाब के ड्रामे रचाए गए, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई है। 150 नामों में तो इनका नाम आ चुके हैं ना। मुझे लगता है कि अगर सही एहतसाब होगा तो कोई नहीं बचेगा, सारे जेलों में होंगे। अगर बचेगी तो सिर्फ तहरीक इंसाफ बचेगी। ये मैं आपको ये भी मेरे ख्याल में आपकी खुशफहमी है। अगर सही एहतसाब हुआ तो फिर कोई नहीं बचेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी कह दीजिए। मलिक साहब, पिछले 2 अदवार के सबसे ज्यादा लोग जिन पे इल्जाम है वो शामिल हो रहे हैं पीटीआई में। अगर गिरफ्तारियां हुई तो सबसे ज्यादा ये ज़ेर-ए-ताब होंगे। मेरी बात भी नोट कर लें, आप पकड़ लेना। आप में इतनी हिम्मत है, आपके अंदर नोट कर लिए। जिस दिन हम तो कहते हैं कि करप्ट लोगों को पकड़े, उसको एहतसाब के कटोरे में लाए, लेकिन आप नहीं कर सकते। हुसैन साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब, तलाल चौधरी साहब, सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।